السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ادب کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے آداب میں سے ایک یہ ادب بیان کیا جائے گا کہ کسی بھی قسم کی فضول حرکت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نہ کی جائے۔ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اذا تصاوب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان یدخل۔ جب قرآن پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے یا عام حالت کے اندر انسان کو جمائی آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کو دبا لے۔ پہلے نمبر پہ منہ بند کرنے کی کوشش کرے، اگر بند نہیں کیا جا رہا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ اپنے منہ کو بند کرے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، جب جمائی لے گا منہ کھولے گا تو شیطان اس کے منہ کے ذریعے اس کے پیٹ میں داخل ہو جائے گا۔ تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے جب جمائی آتی ہے تو اس جمائی کو دبانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے یا حالت نماز میں کھڑا ہے یا جمعے کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی درس سن رہا ہے، تو اس دوران اگر اسے جمائی آتی ہے تو وہ اپنی جمائی سے دوسروں کو تنگ کرنے کے بجائے اس کی آواز کو دبائے۔ تو یہ قرآن مجید کے ادب میں سے بھی یہ بات ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس پر جمائی طاری ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں جیسے انسان قرآن مجید کھولتا ہے اس پہ سستی شروع ہو جاتی ہے اور وہ سست ہونا شروع ہو جاتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت اچھے انداز میں نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں ہمیں یہی تعلیم دی ہے، جب تک تمہارا دل کر رہا ہے، جب تک تم دل جمی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اور خوش ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو اور اس کو بوجھ محسوس نہیں کر رہے تو اس وقت تک قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اگر جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کو روک دینا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ اگر دوران قراءت چھینک آ جاتی ہے تو اس چھینک کی آواز کو بھی شریعت نے دبانے کا حکم دیا ہے۔ اونچی آواز میں چھینک مارنا، چھینک لینا یہ درست عمل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کپڑے کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کی آواز کو دبا دیا جائے۔ چھینک اور جمائی کے اندر یہ فرق ہے کہ چھینک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن کے لیے تحفہ ہوتا ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ جمائی آنے سے انسان سست پڑ جاتا ہے اور سستی کا شکار ہوتا ہے، جبکہ چھینک آنے سے انسان کا وجود پورے کا پورا فریش ہو جاتا ہے۔ اس بات کا مشاہدہ ہم میں سے ہر بندہ مومن نے کیا ہوگا۔ تو چھینک آئے تو اس وقت انسان پڑھے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ۔ یہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے یہاں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور آپ نے کہا اذا عطس فحمد اللہ، جب کسی بندے کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہیں۔ سننے والے مسلمان پہ فرض ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے۔ جب وہ اس کے لیے دعا یا کلمات کہے گا، یرحمک اللہ اپنی زبان سے نکالے گا، تو پھر چھینک لینے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت بھی دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم بھی فرمائے۔ چھینک اگر کوئی بندہ لیتا ہے اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس حالت کے اندر اگر کوئی بندہ چھینک لیتے وقت پڑھ دے الحمدللہ علی کل حال ما کانا، تو اس بندے کو کبھی کان کا درد اور کبھی دانت کا درد نہیں ہوگا۔
یہ نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ تو چھینک آئے یا جمائی آئے تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو روک کر پہلے یہ کام کیا جائے، جمائی کو روکا جائے یا چھینک لی جائے، اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کیا جائے۔ کچھ بھائی جمائی آنے پر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اگر وہ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے تو ہم شیطان کو اپنے سے دور کرتے ہیں، اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، تو اس کیفیت کے اندر اعوذ باللہ پڑھنا درست ہے۔ ویسے شریعت نے جمائی کے اوپر کوئی بھی خاص حکم نہیں فرمایا، صرف اتنا حکم ہے کہ جب جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو دبا لے، اپنی آواز کو پست کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ہر ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔